الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ،
اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، 20واں پارہ سورہ القصص کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت دینے والی ذات صرف میری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جن کو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا، بڑی شان دی، بڑی عزت دی۔ ان کی قسمت کے کیا کہنے کہ ابھی 10-12 سال کی عمر ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ یہ دعوت کیا تھی کہ ایک رب کی طرف آ جاؤ، وہی تمہارا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اس کائنات میں اس سے بہترین، اس سے خوبصورت، اس سے اعلیٰ اور کوئی دعوت نہیں ہے۔ یہ سب سے بہترین اور اعلیٰ دعوت ہے۔ میں صدقے قربان جاؤں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات کے اندر آتا ہے ان کی عمر 8 سال کی تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ سیرت کی ایک کتاب میں نے پڑھا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت عمر 12 سال تھی۔ آپ غور فرمائیے گا، اپنی عمروں کو دیکھیں، ہمارا اسلام سے تعلق کس قدر پختہ ہے یا کس قدر ہمارا جو تعلق ہے اسلام کے ساتھ وہ کس طرح کمزور ہے۔ جناب علی تو بچے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کائنات کے رب کا فیصلہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایات دے دیتا ہے، شعور دے دیتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے۔ 8-10 سال کی عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک رب کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا،
تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عمر میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ چھوٹی عمر کے بچوں میں سب سے پہلا اعزاز جو حاصل ہوا نا وہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چوتھے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، اور اس قدر بہادر تھے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان تصور کرنا چاہے تو تصور نہیں کر سکتا، اور عاجزی اتنی تھی کہ عام آدمی اس کا بھی تصور نہیں کر سکتا، اس قدر ان کے اندر عاجزی تھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ ایک دفعہ نا شام کا قافلہ آیا، کچھ لوگ آئے، نیت کر کے آئے تھے کہ جناب امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ آئے جب پہنچے، پوچھا لوگوں سے کہ ہم نے امیر المومنین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، اس سائڈ پر ایک خیمہ بنا ہوا ہے، وہاں چلے جاؤ، اس خیمے کے اندر جناب امیر المومنین جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ یہ جو قافلہ تھا نا شام کا آیا تھا، اس میں تقریباً 6 لوگ تھے، اور بڑے دنا قسم کے تھے، بڑے سمجھدار تھے، اور شام کے علاقے کے یہ معتبر لوگ سمجھے جاتے تھے۔ راستہ بتلانے والوں نے راستہ بتلایا، گئے خیمے کے قریب، جب گئے نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، وہ روٹی نا پانی میں بھگو کے نا روٹی، باسی روٹی وہ کھا رہے ہیں۔ یہ جو قافلہ تھا نا، جب ان لوگوں نے دیکھا، یہ دور سے دیکھ کے نا واپس مڑ گئے۔ سیرت کے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دوبارہ ان لوگوں کے پاس گئے جن لوگوں سے انہیں حضرت علی کا ایڈریس پوچھا تھا ملاقات کے لیے، ان سے جا کے واپس ملے، انہیں کہا کہ یار تم نے ہم سے مذاق کیا ہے، ہم تو امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھائیو، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جس انسان کو، جس شخص کو حجرے میں وہ دیکھ کے آئے ہیں، حجرے کے اندر، خیمے کے اندر، جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خشک روٹی کو پانی کے ساتھ بھگو کے وہ کھا رہے ہیں، وہی جناب امیر المومنین ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی قسم، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ حیران رہ گئے کہ یہ امیر المومنین ہے۔ گئے، واپس جا کے ملاقات کی۔ ملاقات میں ایک شخص نے سوال کیا کہ امیر المومنین، آپ حکمران ہیں، فوج آپ کے انڈر ہے، خزانے آپ کے انڈر ہیں، آپ پورے علاقے کے حکمران ہیں، اور آپ خشک روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ اور پھر اتفاق ایسا ہے کہ وہ دن بھی عید کا تھا، عید کا دن تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
ٹھیک ہے آج عید کا دن ہے، لیکن میری عید اس دن ہوگی جس دن اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت میں جگہ دے دیں گے۔ آج مجھے اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، سچی بات ہے، ہمیں خیال ہی نہیں، کہ فکر ہی کوئی نہیں کہ اسلام کہتا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے آئے، کیا دعوت لے کے آئے۔ ہم نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا۔ اب ذرا غور فرماؤ کہ جو شخص، جو انسان اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، جو انسان اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، جو انسان اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، جو شخص اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دینے والا سمجھتا ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے قرآن اس کو مسلمان ہی نہیں مانتا۔ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا قرآن اس کو مسلمان ہی نہیں کہتا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں، یاد رکھنا یہ بات، محرم کا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں اہل حدیث جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتے۔ یہ پراپوگنڈا عام کیا جاتا ہے۔ تو آج سن لینا اس جمعے میں اللہ کی توفیق سے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت میں ایک چھوٹا سا دین کا تابعدار، دین کا وفادار، کس طرح میں بیان کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھنا، جو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت نہیں کرتا، جو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتا وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت نہیں کرتا، جو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتا وہ جناب پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت کی ہے، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عمر فاروق کی بڑی عزت اور عظمت کی ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے حد احترام کیا ہے، اور جو علی کا احترام نہیں کرتا پھر کسی کا بھی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کی محبت کا ایک میں جھلک دکھا دوں آپ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 17 بیٹے تھے، 17 اور 16 بیٹیاں تھیں۔ پہلی شادی حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بطن سے حضرت حسن تھے، حسین تھے، ایک حضرت محسن تھے، وہ فوت ہو گیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، ان کے بعد، ان کی وفات کے بعد باقی شادیاں کی ہیں۔
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں بڑے مخالف تھے۔ آپ سوچیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں والے ہیں، جو آپ کا دشمن ہو، جو آپ کا مخالف ہو، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے، کبھی اپنے مخالفوں کے نام رکھے ہیں آپ نے؟ نہیں رکھتا کوئی بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام عمر فاروق رکھا۔ دشمن کے نام بھی کوئی اپنے بچوں کے رکھتا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم علی مرتضیٰ کو شیر خدا مانتے ہیں، ہم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی مانتے ہیں، ہم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دماد مصطفیٰ مانتے ہیں، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر مانتے ہیں، ہم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا والد مانتے ہیں، لیکن مشکل کشا نہیں مانتے ہیں۔ اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اعلانیہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات کے رب کی قسم ہے، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مل کے بھی ہمیں یہ کہیں کہ اللہ کے سوا فلاں کو مشکل کشا کہہ دو، اللہ کے علاوہ فلاں کو حاجت روا کہہ دو، اللہ کے علاوہ بگڑیاں بنانے والا کسی اور کو کہہ دو، اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو کہہ دو، تو کائنات کے رب کی قسم ہے ہم مر سکتے ہیں، ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ یہ پیغام لے کے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو، جو میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے والد ہیں ابو طالب، والد جناب شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زندگی کے ایام ہیں، قریب المرگ ہیں۔ والد کس کے ہیں؟ یاد رکھنا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، حفاظت بھی کرتے رہے، احترام بھی کرتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی، جو دعوت تھی کائنات کے رب کی طرف سے لے کے آئے تھے، اس پر عمل نہیں کیا، اس کا احترام نہیں کیا۔ آخری ایام ہیں، جناب علی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ ہم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی بھی کہتے ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دماد مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، ہم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ الزہرا کا شوہر بھی کہتے ہیں، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا بھی کہتے ہیں، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا صحابی بھی کہتے ہیں، لیکن مشکل کشا نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری ایام ہے ابو طالب کے، آخری ایام ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اگر جناب علی مشکل کشا تھے یا جناب علی مشکل کشا ہوتے تو اپنے باپ کو بچا لیتے یا اپنے باپ کو کلمہ ہی پڑھا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا آئے، ادھر مشرکین مکہ کے چودھری بھی بیٹھے ہوئے تھے، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بڑا کیا چاچا نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالت دیکھی ابو طالب کی، سمجھ گئے کہ قریب المرگ ہے، تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ لوگوں سنو غور سے، کہا چچا تو نے مجھ سے بڑا پیار کیا ہے،
بڑی محبت کی ہے، بڑا خیال رکھا ہے۔ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہتا ہوں کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، قیامت والے دن میں اللہ سے سفارش کر کے جنت میں آپ کو جگہ لے دوں گا۔ والد کن کا ہے؟ جناب علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چاچا کس کے ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتہ داری دیکھو، تعلق دیکھو۔ کلمہ نہیں پڑھا، کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری دعوت سچی ہے، تیرا کلمہ سچا ہے، تو سچا ہے، لیکن میں مرتے وقت اپنے باپ اور دادے کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگ، میری قوم کے لوگ تانے دیں گے کہ یہ مرتے ہوئے اپنے باپ اور دادے کا دین چھوڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھا، پریشان ہو گیا۔ آخر چچا تھا، خون کا رشتہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گیا۔ کائنات کے رب نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے سونیا پریشان نہ ہو، یہ تیرے بس میں بات نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا رب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کا رب کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کو ساری امت میں سے، ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ کہا سونیا یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں جس کو چاہوں ہدایت دے دوں، جس کو چاہوں ہدایت نہ دوں۔ باپ کس کے ہیں؟ جناب علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی شان و عظمت میرے پیارے علی کی، بڑی شان و شوکت میرے علی کی، بڑی عزت، بڑا مقام جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوسری طرف کائنات کے امام ہیں، کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لے۔ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، یہ کام میرا ہے، یہ اختیار میرا ہے، اور جاؤ کائنات کے کوئی مولوی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کی کتابوں میں موجود ہے، یہ میرا جو چچا ہے نا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، قیامت والے دن اس کو جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا، اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ علی مشکل کشا ہوتے، وہ اپنے باپ کا دفاع کرتے۔ جناب علی مشکل کشا ہوتے، وہ اپنے باپ کو دوست کی کبھی بھی نہ بننے دیتے۔ لیکن پتہ چلا کہ مشکل کشا ذات جو ہے وہ صرف ایک ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ ورنہ اللہ نے زمین پہ بڑی عزت عطا فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کو یہ اختیار نہیں دیے کہ اے سونیا تو جس کو چاہے ہدایت دے دے، یہ اختیار نہیں دیا۔ حالانکہ بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اور میں اکثر کیا کرتا ہوں، ہمارے دل میں جو نبی کی محبت ہے وہ کسی اور کی محبت نہیں اللہ کے بعد۔ دل نبی دے نظارے کو لون رج دے نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اڈا رج جاندہ ہے، جے نہیں رجدہ پھر سبحان اللہ کو۔ دل نبی دے نظارے کو لون رج دے نہیں، سونا جگ وچ ایہو جہا لبدا ہی نہیں۔ اور اللہ کی قسم، اللہ نے اس جیسا کوئی بنایا ہی نہیں، نہ اللہ بنائے گا۔
اللہ اکبر۔ اور خوش قسمت ہو میں بھی اور آپ بھی کہ میرا پیر و مرشد، میرا رہبر اور رہنما وہ ہے جس جیسا اور کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا جگ وچ ایہو جہا لبدا ہی نہیں۔ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سانو ہور کوئی بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا جگ وچ ایہو جہا لبدا ہی نہیں۔ آقا فرما رہے ہیں، کائنات کا امام، نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے چاچا کلمہ پڑھ لے، میں قیامت والے دن اللہ کے ہاں سفارش کر کے تجھے جنت لے دوں گا۔ پتہ چلا یہ اختیارات سارے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کے بعد کو مشکل کشا ہوتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ نہ ابو بکر، نہ نبی علیہ السلام مشکل کشا، نہ جناب ابو بکر صدیق مشکل کشا، نہ پیارے عمر مشکل کشا، نہ جناب عثمان غنی مشکل کشا، اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشکل کشا لگا دیا۔ اور وہ بری ہیں بالکل اس بات سے، وہ تو کائنات کے رب کی عبادت کرنے والے تھے، وہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نا نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، ظہر یا عصر کی جماعت کروائی، جماعت کروا کے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، سارے صحابہ چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے دیکھا نا مسجدوں میں عام نمازی نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ قاری صاحب کے پاس، خطیب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، خطیب اور قاری بھی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، نمازی بھی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم بھائی امام صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، قاری صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، خطیب صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے صحابہ چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا سامنے ہے، اور یہ دو پروانے اور دیوانے نبی علیہ السلام کے سامنے ہیں، نبی علیہ السلام کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور گفتگو بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ جناب علی کا مقام دیکھو، جو شخص یہ کہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فلاں نہیں مانتا، کہہ دیا کرو جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں، جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں، جو جناب پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں۔ اور میں تو یہ کہہ کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جناب حضرت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کو بھی نہ ماننا وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ ان کا تو صحابہ میں مقام ہی بڑا ہے، پہلا نمبر جناب ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر جناب عمر فاروق کا ہے، تیسرا نمبر پیارے عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے،
اور ان کا تو مقام ہی صحابہ میں سے نمایاں ہے. اور میرا عقیدہ سن لو. میں اکثر کہتا ہوں، آپ بھی کہا کریں، میرا یہ اعلان ہے، لو شوق سے نام صحابہ کا. کہہ دو یار سبحان اللہ. یہ نبی کے یار جو تھے نا، یہ بڑے قیمتی تھے. ان کا ذکر کرنا، ان کا ذکر سننا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. لو شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچا عام صحابہ کا. صحابہ کے تذکرے کیا کرو، بچوں کو ان کی باتیں سنایا کرو، گھر والوں کو ان کی باتیں سنایا کرو. کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کی باتیں بیان کیا کرو. دیکھیں برکتوں کا نزول کیسے ہوگا. لو شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تم کو جنت کی، لو دامن تھام صحابہ کا. اللہ نے زینت بخشی ہے آسمان کو روشن تاروں سے. اللہ نے زینت بخشی ہے آسمان کو روشن تاروں سے. اسلام نے عزت پائی ہے میرے آقا کے جان نثاروں سے. عمر آئے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے مصطفیٰ نے کہا تھا قیامت تک یہ آواز ممبر و محراب سے گونجتی رہے گی. نبیوں کے سردار نے کہا تھا، امام الانبیاء نے کہا تھا کہ عمر آئے ہیں، اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اسلام کو تقویت مل گئی ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا. ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. نماز پڑھ کے صحابہ اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے. آقا بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے پیارے ابو بکر صدیق اور پیارے عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہنے ان کی قسمتوں کے. ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوں گے، چہرے مبارک کی زیارت کر رہے ہوں گے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہوں گے. سارے چلے گئے، یہ دونوں بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو قریب بلا کے نا قریب، یہ سنو ذرا بات غور سے. بے ایمان لوگ ہیں، بد دیانت لوگ ہیں، اسلام سے دور لوگ ہیں، اللہ کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ آپس میں ان کا بڑا اختلاف تھا، یہ اندر سے بغض رکھتے تھے. نہ، جو بھی کہتا ہے بد دیانت ہے، بے ایمان ہے، جھوٹ بولتا ہے. آقا نے بلایا، ذرا بات کو غور سے سننا. جمعے کا ٹائم کم ہوتا ہے، اللہ کی قسم، چاہے میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، اگر مجھے آپ کا فکر نہ ہو تو میں کم از کم عصر تک آپ کو یہ باتیں سناتا رہوں اور میرا بھی دل خوش ہوتا رہے، آپ کا بھی ہوتا رہے. لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وقت کم ہوتا ہے. ذرا غور فرمانا. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شدید اختلاف تھا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہتے ہیں. اب آقا بیٹھے ہیں، سامنے کون بیٹھے ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، جناب عمر فاروق بیٹھے ہیں. آقا نے کہا ذرا میرے قریب آ جاؤ. بھائی آپ نے کو بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، بیٹے کا رشتہ کرنا ہو، مشورہ دشمنوں سے کرتے ہو کہ اپنوں سے کرتے ہو؟ اپنوں سے جو خاص ہوتے ہیں.
جن پر بڑا اعتماد ہوتا ہے ان کے پاس جایا جاتا ہے یا ان کو بلایا جاتا ہے۔ میں صدقے قربان جاؤں، آقا کہتے ہیں اے میرے پیارے ابو بکر، اے میرے پیارے عمر فاروق، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں۔ آقا نے فرمایا میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کو مجھے مشورہ دے دیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب حضرت ابو بکر صدیق سے، جناب عمر فاروق سے، تینوں شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، چوتھا کوئی نہیں۔ اور دونوں نے ایک آواز میں کیا کہا؟ یہ جب سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں نا، حدیث کی کتابوں میں، یہ ان کے منہ پر تماچا ہے جو جناب حضرت ابو بکر صدیق کی مخالفت کرتے ہیں، جو جناب عمر فاروق کی مخالفت کرتے ہیں، جو عثمان غنی کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ جناب علی اور ان کا بڑا اختلاف تھا۔ کائنات کے رب کی قسم ہے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ کائنات کے رب کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اس بات کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں محبت کرتے تھے، دشمنوں کے لیے یہ سخت تھے، آپس میں بڑے نرم تھے، اور ان کے منہ پر تماچا اس لیے ہے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کائنات کے امام نے مشورہ طلب کیا ہے۔ اور سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، حدیث کی کتابوں کی ورق گردانی کر کے دیکھو، جناب ابو بکر صدیق نے بھی یہی کہا، جناب عمر فاروق نے بھی یہی کہا، آقا علی سے بہتر اور کوئی بھی اس رشتے کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اگر مخالفت ہوتی ان کی تو یہ علی کا نام کبھی نہ لیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں اپنے معاشرے میں دیکھ لو، جن کے حسد اور بغض دلوں میں بھرے ہوئے ہیں، جن کے ذہنوں کے اندر، سینوں کے اندر مخالفتیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپس میں رشتہ داروں میں کوئی رشتہ ہوتا دیکھ نہیں سکتے، برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم، آج جو دور جا رہا ہے، بہن بھائی کی دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن، بھائی جو ہے بہن کا دشمن ہے، بھائی کا دشمن ہے، دوست کا دشمن ہے، اور لوگوں کائنات کے رب کی قسم ہے، آج کے دور میں اگر کوئی مخلص رشتہ دار مل جائے، کوئی دوست مل جائے، کوئی محلے دار مل جائے، کوئی ہمسایہ مل جائے، یہ کائنات کے رب کی قسم ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ سب مفاد پرست ہیں، کھلے عام کہہ رہا، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مفاد پرستی جس سے مفاد جتنی دیر تک حاصل ہوگا، فلاں صاحب، میاں صاحب، بٹ صاحب، قریشی صاحب، خان صاحب، اور جب مفاد ختم ہو جائے گا ان سے بڑا آدمی برا ہے ہی کوئی نہیں۔ ادھر عمر فاروق بیٹھے ہیں، جناب ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آواز میں یکدم کہا، آقا آپ نے مشورہ مانگا ہے، اس رشتے کے لیے جناب علی سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے دل میں قدورتیں ہوتی، مخالفتیں ہوتی، وہ علی کا نام کبھی نہ لیتے، وہ کہتے اس کی رشتہ داری بن جائے گی جناب علی کے ساتھ ان کی،
لیکن مخالفتیں کوئی نہیں تھے، وہ آپس میں نرم تھے، دشمنوں کے لیے گرم تھے۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اگلی بات، جب یہ نکاح ہوا، گواہ کون تھے؟ ایمانداری سے بتاؤ، کبھی آپ نے جب بیٹوں کا بیٹیوں کا نکاح کرتے ہیں تو دشمنوں کو گواہ بناتے ہو؟ مخالفوں کو گواہ بناتے ہو؟ اس نکاح کے گواہ بھی جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ان پر بہتان لگاتے ہو تو یہ نکاح شک کی نظر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر عثمان غنی، ان کے بارے میں بھی بہتان بازی کی جاتی ہے کہ علی اور ان کا بھی اختلاف تھا۔ جب شادی کی بات چلی، آقا نے پوچھا علی کچھ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کچھ ہے؟ کہا زرہ ہے۔ کہا علی اس کو بیچ دو تاکہ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ زرہ بیچنے گئے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ راستے میں پیارے عثمان غنی مل گیا۔ یہ جو آج ایمان والے لوگ ہیں نا، یہ تو نمازی آپس میں دشمن ہیں، ایک دوسرے کے مسجدوں میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اس مسجد کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی آگے جماعت کرانے کے لیے کھڑا ہوا، دوسرا بھاگ گیا۔ اور لوگوں بڑا دل کرو، پتہ نہیں آپ ہم سے کتنے اچھے ہیں یا ہم آپ سے کتنے اچھے ہیں، رب کو پتہ ہے۔ وہ پیچھے سے بھاگنے والے نے اسے سمجھا یہ میرے سے بڑا گناہگار ہے، پتہ نہیں رب کے نزدیک وہ کتنا اللہ تھا اس سے۔ اللہ کی قسم، نمازی نمازی کے دشمن ہیں، جماعتی جماعتی کے دشمن ہیں، مولوی مولوی کے دشمن ہیں۔ ہم تو زمانہ دیکھتے ہیں نا، بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے اور گزار رہے ہیں، بڑا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ سب کچھ کہا نہیں جاتا، سب کچھ بولا نہیں جاتا۔ جناب عثمان غنی ملتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا زرہ بیچنے کے لیے جا رہے ہو۔ کتنے کی بیچو گے؟ غالباً 60 یا 80 درہم جو تھے نا۔ انہوں نے کہا، عثمان غنی نے رقم دے دی، زرہ لے لی۔ محبت کا انداز دیکھو، سودا ہو گیا، زرہ لے لی، پیسے دے دیے۔ جناب علی چند قدم آگے گئے ہیں، میرا سونا اور پیارا عثمان کہتا ہے علی ذرا بات تو سنو، واپس بلا لیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ زرہ واپس ہی نہ کر دیں، ارادہ ہی نہ بدل گیا ہو۔ واپس آئے، جناب عثمان غنی نے کہا زرہ تم نے بیچی، میں نے خرید لی، میں نے پیسے دے دیے، زرہ لے لی، اب یہ زرہ میری طرف سے گفٹ لے جاؤ، تحفے میں لے جاؤ۔ کیوں جی، مخالفوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے؟ رب کا قرآن سچا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا ہے، باقی کو جھوٹ بول سکتا ہے۔ پیسے بھی واپس کیے، زرہ بھی واپس کی، نکاح ہو گیا۔ نکاح میں دونوں جناب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں گواہ تھے۔ اور شادی کے بعد نا، میں اختصار کے ساتھ کہوں، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا علی کے گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جا کے پوچھا، دیکھا علی گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ماں جی نے بتایا کہ وہ میرے سے ناراض ہو کے باہر نکل گئے ہیں، گھر میں نہیں ہیں۔
باہر نکلے، آگے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. فرمایا انس ذرا علی کو تو دیکھو، علی کہاں ہے؟ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونے محبوبہ وہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چل کے گئے، کچا فرش تھا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھ کے نا تو ان کے جسم سے مٹی جو ہے نا مٹی اتار رہے ہیں. ان کی کنیت ابو تراب تھی نا، اسی وجہ سے، یہ مٹی کی وجہ سے. اور کیسا ماحول ہوگا، کیسا سما ہوگا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جیسا کوئی نہ ہے نہ ہوگا، وہ جا کے تو آرام سے اس کے جسم سے، ان کے جسم سے مٹی جاڑ رہے ہیں. ایسا پیر و مرشد آج کوئی ملتا ہے؟ نہیں، نہ ملے گا. اٹھے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو تراب کیوں ناراض ہو کے آئے ہو؟ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو تراب نام سے بڑی محبت ہے، یہ میرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. یہ جناب علی کوئی عام شخصیت نہیں تھے. آج یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، میں اس وجہ سے یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھائی اس پراپوگنڈے کی زد میں نہ آ جائے. یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اہل حدیث جناب حضرت ابو بکر کی عزت کرتے ہیں، عمر فاروق کی عزت کرتے ہیں، عثمان غنی کی عزت کرتے ہیں، لیکن جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہمارا اعلان سن لو، ہمارا عقیدہ سن لو. کائنات کے رب کی قسم ہے، یہ رب کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، جو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے، جو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت نہ کرے، جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نہ کرے، کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے، ہمارے مسلک کا تقاضا ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانتے. ہمیں کہا جاتا ہے آپ علی کی عزت نہیں کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور ہم اسے بھی کہتے ہیں جو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہتان لگائے، جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مندہ بولے، جو جناب عثمان غنی کو برا بھلا کہے، جو میری اور آپ کی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، تہمتیں لگائے، ہم اسے بھی مسلمان نہیں سمجھتے. کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ رب کے قرآن نے کہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ اکبر. تو ہم نے یہ جس نے صحابہ سے محبت کرنی ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے پھر قرآن انہیں خوشخبریاں دے رہا ہے. اللہ اکبر. سورہ نساء ہے، 5واں پارہ ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
آخری ایک دو باتیں، ہم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا صحابی مانتے ہیں، ہم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا مانتے ہیں، ہم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا خامد مانتے ہیں، ہم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا مانتے ہیں، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی مانتے ہیں، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت عظمت والا، بہت مقام والا مانتے ہیں، لیکن مشکل کشا نہیں مانتے۔ یہ ہمارا اگر جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے رہیں گے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے، نہ مانیں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں مانتے، نہ مانیں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم یہ کہتے ہیں ساڈے بنایا گل بن دی نہیں۔ آخری بات سن لو، بات کو ختم کروں۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، ربا تیرے بنایا گل بن دی ہے۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، ربا تیرے بنایا گل بن دی ہے۔ حکم نہ ہووے گل بن دی نہیں، حکم نہ ہووے گل بن دی نہیں، حکم نہ ہووے گل بن دی نہیں، حکم ہووے گل بن دی ہے۔ حکم نہ ہووے گل بن دی نہیں، حکم ہووے گل بن دی ہے۔ رحم نہ ہووے گل بن دی نہیں، رحم نہ ہووے گل بن دی نہیں، رحم ہووے گل بن دی ہے۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، ربا تیرے بنایا گل بن دی ہے۔ رحمت نہ ہووے گل بن دی نہیں، رحمت نہ ہووے گل بن دی نہیں، رحمت ہووے گل بن دی ہے۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، ربا تیرے بنایا گل بن دی ہے۔ یہ عقیدہ ہے جس کو توحید کہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔